السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو سیریز ہے 40 اور آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں دیکھیں گے، 282 اور 283۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی جبھی بھی آپ کوئی کانٹریکچل اگریمنٹ یا ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اسے رائٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ دے کاتب تمہارے درمیان انصاف سے، یعنی جو بھی معاملہ ہو رہا ہے طے اس کو انصاف سے لکھ دے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ نے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اسے چاہیے کہ لکھ دے اور جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے یا جس کو دینا ہے، وہ لکھاتا جائے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے اور نہ اس سے کچھ کم کرے، یبخس کچھ کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ جس پر حق قرض ہے وہ بے عقل یا کمزور ہے یا وہ لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف سے لکھا دے۔ اور یہاں پر اگر کوئی بھی بندہ جو کانٹریکچل ٹرمز وغیرہ نہیں جانتا تو وہ کسی اور اپنے ولی کے تھرو لکھوا لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک یاد دلا دے۔ یعنی اگر کسی وقت آپ کو دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر عورتوں میں کہیں بھول چوک ہو رہی ہے کانٹریکچل ٹرمز کے حوالے سے یا جو انہوں نے وٹنس کیا ہے تو وہ ایک دوسرے کو یاد دلا دیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب بلائے جائیں۔ دیکھیے وٹنس کے طور پہ تو شامل ہو جا رہے ہیں، لیکن کبھی جب آنا کنی ہو گئی بات چیت کے درمیان، کوئی ایشو لٹیگیشن کا ہو گیا تو اس ٹائم پہ جو حق بات ہے وہ وٹنس دینا پڑے گا۔ آپ کو اگر بلایا جائے تو آپ فوراً اس کو منع نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک میعاد تک۔ یعنی جو بھی اگریمنٹ چھوٹا بڑا، ارے یہ چھوٹی بات بڑی بات بول کے نہیں، جب آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں اور آج کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں کہ میں فیوچر میں دوں گا بعد میں دوں گا بول کے، تو اس کو لکھ لیں، کیونکہ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ ذَلِكُمْ اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، یہ زیادہ انصاف اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو۔ کیونکہ اگر ہم کبھی وربل ٹرانزیکشنز کر دیں اور کافی مدت کے بعد میں وہ چیز کا ہونا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے ہزاروں ٹرانزیکشنز کرتے ہوں گے دن بھر میں، یا بیسیوں ٹرانزیکشنز کرتے ہوں گے یا سال بھر میں، تو پھر آپ بھول جائیں یا کنفیوز کر لیں کہ ان کو اتنا دیا تھا یا ان کو اتنا دیا تھا، تو بہتر ہے شبے میں نہ پڑیں، اس کو لکھ لیا کریں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس کے سوا کہ سودا ہاتھوں ہاتھ کا جسے تم آپس میں لیتے رہتے ہو تو کوئی گناہ نہیں کہ تم وہ نہ لکھو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کو مجبور بھی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ٹرانزیکشن جو چھوٹے ہیں اور بالکل شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہیں اور
وہ آپ کو یاد بھی رہتے ہیں، اس میں لکھنا کرنا وٹنس کرنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بھاری ہو، تو ایسے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیزوں کو آپ فریکوینٹ بیسس پہ کرتے رہتے ہیں، ان اے وے وہ لانگ ٹرم کے نہیں ہیں شاید، تو ان کو آپ جو اگر نہ لکھنا چاہیں وہ آپ کی کنوینئنس کے حساب سے، تو اس پر کوئی بری بات بھی نہیں۔ وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ، نہ جو لکھ رہا ہے نہ وہ نقصان کرے کسی کا غلط سلط لکھ کے، اور نہ جو گواہ ہے وہ جھوٹی گواہی دے کے کسی کا نقصان نہ کرے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تم پر گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی رکھنا چاہیے قبضے میں، یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ ایک دوسرے کے لیے ایک وٹنس کے طور پہ استعمال کرنے والی چیز اگر آپ وٹنس کے لیے ایک دوسرے کے قبضے میں دے رہے ہیں تو وہ جو ہے نا گروی کے طور پہ رکھی جا سکتی ہے، پھر بعد میں جب آپ اس کی میعاد مقرر ہو جانے کے بعد میں آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر تم میں کوئی کسی کا اعتبار کرے تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ لوٹا دے اس کی امانت، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے۔ اس کے ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ اب اگر قبضے میں دینے والی بھی بات نہیں ہے یا کچھ اور بات بھی نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے، یعنی ایک دوسرے پہ امانت داری کا لحاظ رکھ کے جو ہے ٹرانزیکشن ہو جاتا ہے، تو جس پر بھروسہ کیا گیا وہ امین ہے گویا کہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت، یعنی اس کے پاس وہ ریٹرن کرنا، وہ کانٹریکچل ڈیو جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کو فلفل کرنا، اس کے اوپر ایک امانت ہے، اس کو جو ہے امانت خود ہی سے لوٹانا چاہیے، اور اپنے رب سے، رب اللہ سے ڈرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، یعنی یہ گواہی وٹنس کے لیے ہے، یہ گواہی جو جس نے دیا قرضہ یا جس نے مال دیا بعد میں پیسے لینے کے لیے تو وہ اوپر نیچے نہ کرے، اور وہ جس نے مال لیا اور پیسہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے وہ بھی جو ہے گواہی کو نہ چھپائے۔ یہ سب کو کہا جا رہا ہے کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، اسپیشلی وٹنسز کے لیے بھی ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ تو دیکھیے یہ تمام باتیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں، لیکن کنکلوڈ اس بات پہ کر رہے ہیں اپنی صفات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو جب ہم یہ ہر چیز کا جاننے والا ہے تو یہ تمام لکھنا لکھانا تو ایک دنیاوی اعتبار سے اللہ نے سکھا دیا ہے تاکہ آپس میں ڈاؤٹس اور شک وغیرہ شبہ وغیرہ نہ ہو، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے کہ اللہ جاننے والا ہے، چاہے آپ لکھیں نہ لکھیں، تمام کنڈیشنز اللہ نے بتا دیے۔ ٹریولنگ کے دوران گروی رکھنے کی بات کوئی چیز کی قبضے میں یا نہیں ہے تو ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے ٹرسٹ کر لیں، شارٹ ڈیوریشن کے لیے نہ کریں کچھ لکھائی پڑھائی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لانگ ڈیوریشن کے لیے چھوٹا ہو یا بڑا ہو معاملہ اس کو لکھ لیا کریں، وغیرہ وغیرہ تمام تفصیل یہ دو آیتوں میں اللہ نے دے دی ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو ہم کر رہے ہیں ٹرانزیکشنز اس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ ذہن میں رہ گئے تو کوئی بھی آدمی اگر دینے والے بھول بھی جائے لیکن لینے والا، کئی بار ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ لینے والے نے یاد کر کے ریٹرن کیا اور آپ بھول گئے ہیں، تو یہ جو ہے ان لوگوں کی نشانی ہے جو جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور ایک ایک رائی کے دانے کے برابر کا بھی حساب جو ہے آخرت میں ہونے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔